طلعت حسین صاحب ہمارے ساتھ واپس جوائن کر چکے ہیں. طلعت صاحب اگر آپ سن پا رہے ہیں تو اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا. کچھ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ہمارا جو پینل ہے ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا. طلعت صاحب جی، میں گزارش کر رہا تھا کہ آرمی چیف کی طرف سے واضح انداز سے پاکستان کی فوجی صلاحیت کے بارے میں جو عوام پھیلایا جا رہا تھا اس کو غلط ثابت کیا ہے اور زائل کیا ہے، اس تاثر کو زائل کیا ہے کہ جیسے پاکستان ہندوستان کے معاملے پر یا بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر 1 انچ یا 2 انچ یا کافی زیادہ پیچھے ہٹ گیا ہے. اس تاثر کو زائل کیا ہے. مغربی سرحد کے اوپر جو دہشت گردی کے معاملات واقعات آ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی جو عوام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے بہت ہی اکاموڈیٹیو یا لچکدار قسم کی پالیسی بنائی گئی ہے، اس کے بارے میں بتایا کہ ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے دہشت گردی کی اور دہشت گردوں کی پاکستان میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں جو سب سے زیادہ اور اہم ترین معاملہ انہوں نے اٹھایا ہے اس کا تعلق فوج اور عوام کا تعلق ہے، جس کے اندر درار ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آپ کے رپورٹر نے بھی اس کے اوپر ریفلیکٹ کیا، آئی ایم شیور دوسرے پینلسٹ بھی ریفلیکٹ کریں گے. یہ معاملہ فوج کے لیے بہت اہم ہے. اگر کوشش یہ کی جائے کہ فوج کو یا فوج کی کمان کو عوام سے علیحدہ کر کے بتایا جائے، جو کہ پاکستان کے سوشل میڈیا میں بعض سیاسی جماعتوں کی طرف سے بدستور یہ کوشش جاری ہے، تو یہ ایک بہت بڑے اندرونی تھریٹ کی صورت میں سامنے آتی ہے. تو اس کو بھی نگیٹ کیا ہے. تو وہ تمام ایمبیگوٹیز، وہ تمام ابہام، وہ تمام خدشات جو پچھلے چند دنوں میں ابھر کے سامنے آئے تھے اس کو ایک بیان کے ذریعے انہوں نے ظاہر کرنے کی کوشش کی اور بتایا ہے. لیکن طلعت صاحب یہ تو ایک وربل بیان ہے، بہت ساری اہم باتوں میں انہوں نے ایک بڑی واضح اور اہم بات یہ کی ہے کہ حقیقت اور ابہام میں فرق روا رکھنا ہوگا. اب جس طرح سے آج کل فیک نیریٹیوز بلڈ اپ کیے جاتے ہیں، اس میں سٹیک ہولڈرز بھی شامل ہوتے ہیں، اس کو کیسے زائل کیا جائے گا؟ پریکٹیکلی اس پر کیا کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں، جو کشمیر یا ہندوستان کا معاملہ اگر آپ اسی کو لے لیں بطور مثال آپ کے سوال کے جواب کی صورت میں، تو آپ دیکھیں کہ موجودہ آرمی چیف کا پہلا دورہ جو تھا وہ لائن آف کنٹرول کا تھا. اور اگر آپ ریکال کریں تو اس کے اوپر انہوں نے آرمی کی جو ملٹری ڈاکٹرن ہے ہندوستان کے بارے میں اس کو واضح انداز سے بیان کیا. اور وہ ڈاکٹرن کیا ہے کہ اگر دشمن نے وار امپوز کرنے کی کوشش کی تو ہم دشمن کے گھر تک وار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس کے بعد ان کا دوسرا دورہ جو تھا وہ مغربی سرحد کے اوپر تھا. اس کے اوپر جا کر بھی انہوں نے واضح انداز سے بیان کیا کہ ان کی ڈاکٹرن کیا ہے. اب جب اس وضاحت سے آپ الفاظ کے ذریعے یہ ڈاکٹرن بیان کر دیں، اس کے بعد جب ایمبیگوٹی لانے کی کوشش کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ قانونی طریقے سے نپٹنا بڑا ضروری ہے. میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بحث مباحثے کی گنجائش پیدا کرنا بہت ضروری ہے، اور پاکستان کے اندر صحافت اور فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر قدغن بالکل ہونی چاہیے. لیکن اس جائز لائسنس کو استعمال کر کے اگر آپ معاشرے کے اندر ہڑباؤں پیدا کرنا چاہیں، پیدا کرنا چاہیں، پیچھے کرنا چاہیں اور پاکستان کی پالیسی کو غلط انداز سے پیش کریں جس سے دشمن کو فائدہ ہو، تو ظاہر ہے قانون کو حرکت میں چاہیے. ٹھیک ہے، ندیم ملک صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. بہت یہ اہم ایک کانفیڈنٹ خطاب آرمی چیف کی جانب سے کیا گیا ہے اور واضح طور پر پوری دنیا کو تمام جو موجودہ پاسبل اینٹی اسٹیٹ نیریٹیو جو چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا ہے. اور خاص طور پر آرمی چیف کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ فوج اپنے آئینی کردار پر کاربند ہے اور امن کے لیے جو ہے نہ صرف ریاست بلکہ تمام سیاسی جماعتیں اور عوام کو بھی اپنا کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا. کیا کہنا چاہیں گے آج کے اس بیان کے حوالے سے؟ دیکھیں، 2-3 حصوں میں آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو ہمارا جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اصولی موقف ہے اس کو دہرانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں. ہمارے ماضی کے اندر مختلف ادوار میں مختلف قسم کے انیشیٹو لیے گئے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، اور بہت ساری دفعہ وہ معاملہ بجائے یہ کہ نتیجہ خیز ہوتا درمیان میں ادھورا رہ گیا. کبھی تو 4 ریجن کی پرپوزل آ جاتی رہی، بیک چینل بہت دفعہ ایکٹیویٹ کیے گئے، تو اس کے حوالے سے وقتاً فوقتاً سوالات بھی اٹھتے ہیں. تو آج بھی انہوں نے دوبارہ اس کو دہرا کے جو پاکستان کا ایک اصولی موقف مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہے اپنی پوزیشن کو ری اسرٹ کیا. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے وزرائے اعظم، صدر اور آرمی چیف اپنے اس پوزیشن کو بار بار دہراتے رہے تاکہ آپ پتہ چلے کہ آپ جم کے کھڑے ہیں، آپ پیچھے نہیں ہٹنے والے. پھر اسی طریقے سے جو ایک انفارمیشن وارفیئر ہے یا ڈس انفارمیشن وارفیئر کہہ لیجیے، جو مسلح افواج کے حوالے سے میں نے کہا کہ عوام اور فوج کے درمیان میں بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش ہے.
اس حوالے سے بھی پچھلے چند سالوں میں پوری دنیا کے اندر سوشل میڈیا کا جیسے جیسے عروج آ رہا ہے ویسے ویسے اس پہ بہت کام ہوا ہے. بہت سارے جو آپ کے اینمی اسٹیٹس ہیں یا اینمی ہاسٹائل ایجنسیز ہیں وہ آپ کے ان ایشوز کے اوپر فوکس کر کے آپ کی انٹرنل ویکنیسز کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں. اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور اس کو سد بات کیسے کرنا ہے اس کا بھی اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے. تو اس کی ریئلائزیشن بھی آج کی ان کی تقریر کے اندر مجھے نظر آئی ہے. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بعض ایسی مسٹیکس کی گئی ماضی قریب کے اندر کچھ ایسے میڈیا سیلز نے کام کیا جس کا خمیازہ پھر فوج اور عوام کے درمیان میں یہ جو سوالات ہوتے ہیں یا فوج کی قیادت کے اوپر کچھ ایسی چیزیں سوشل میڈیا یا یوٹیوب پہ آپ کو لوگ بلاگ کی شکل میں پوسٹ کرتے نظر آتے ہیں. بہت یہ اہم ایک کانفیڈنٹ خطاب آرمی چیف کی جانب سے کیا گیا ہے اور واضح طور پر پوری دنیا کو تمام جو موجودہ پاسبل اینٹی اسٹیٹ نیریٹو جو چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا ہے اور خاص طور پر آرمی چیف کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ فوج اپنے آئینی کردار پر کاربند ہے اور امن کے لیے جو ہے نہ صرف ریاست بلکہ تمام سیاسی جماعتیں اور عوام کو بھی اپنا کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا. کیا کہنا چاہیں گے آج کے اس بیان کے حوالے سے؟ دیکھیں 2-3 حصوں میں آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو ہمارا جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اصولی موقف ہے اس کو دہرانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں. ہمارے ماضی کے اندر مختلف ادوار میں مختلف قسم کے انیشیٹو لیے گئے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اور بہت ساری دفعہ وہ معاملہ بجائے یہ کہ نتیجہ خیز ہوتا درمیان میں ادھورا رہ گیا. کبھی تو 4 ریجن کی پرپوزل آ جاتی رہی, بیک چینل بہت دفعہ ایکٹیویٹ کیے گئے تو اس کے حوالے سے وقتاً فوقتاً سوالات بھی اٹھتے ہیں. تو آج بھی انہوں نے دوبارہ اس کو دہرا کے جو پاکستان کا ایک اصولی موقف مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہے اپنی پوزیشن کو ری اسرٹ کیا. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے وزرائے اعظم صدر اور آرمی چیف اپنے اس پوزیشن کو بار بار دہراتے رہے تاکہ آپ پتہ چلے کہ آپ جم کے کھڑے ہیں, آپ پیچھے نہیں ہٹنے والے. پھر اسی طریقے سے جو ایک انفارمیشن وارفیئر ہے یا ڈس انفارمیشن وارفیئر کہہ لیجیے جو مسلح افواج کے حوالے سے میں نے کہا کہ عوام اور فوج کے درمیان میں بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش ہے. اس حوالے سے بھی پچھلے چند سالوں میں پوری دنیا کے اندر سوشل میڈیا کا جیسے جیسے عروج آ رہا ہے ویسے ویسے اس پہ بہت کام ہوا ہے. بہت سارے جو آپ کے اینمی اسٹیٹس ہیں یا اینمی ہاسٹائل ایجنسیز ہیں وہ آپ کے ان ایشوز کے اوپر فوکس کر کے آپ کی انٹرنل ویکنیسز کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں. اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور اس کو سد بات کیسے کرنا ہے اس کا بھی اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے. تو اس کی ریئلائزیشن بھی آج کی ان کی تقریر کے اندر مجھے نظر آئی ہے. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بعض ایسی مسٹیکس کی گئی ماضی قریب کے اندر کچھ ایسے میڈیا سیلز نے کام کیا جس کا خمیازہ پھر فوج اور عوام کے درمیان میں یہ جو سوالات ہوتے ہیں یا فوج کی قیادت کے اوپر کچھ ایسی چیزیں سوشل میڈیا یا یوٹیوب پہ آپ کو لوگ بلاگ کی شکل میں پوسٹ کرتے نظر آتے ہیں. ان چیزوں کی کچھ ہماری ماضی قریب کی جو غلطیاں تھیں اس کی سزا کے طور پر بھی سامنے نظر آتی ہیں. ان کو انڈرسٹینڈ کرنا اور آئندہ کے لیے اپنی رائے عمل طے کرنا اس کا حوالہ بھی ضروری ہے. ایک کانسٹیٹیوشن جو سب سے بڑھ کر ہے کہ فوج آئینی حدود کے اندر رہے گی, کوئی ایسی صورت پیدا نہیں ہوگی کہ فوج اوور اسٹیپ کرے اپنے آئینی حدود کو اور ماشاءاللہ جو پاکستانی تاریخ کا ایک حصہ رہے ہیں اس طرف کو جائے. بلکہ موجودہ چیف کے حوالے سے ایک چیز بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ 2-3 ایشوز کے اوپر ان کا مائنڈ سیٹ جو ان کے قریبی لوگ جن سے ایٹ لیسٹ مجھے سننے کا موقع ملا وہ کہتے ہیں کہ 1-2 ایشوز کے اوپر بہت کلیئرٹی ہے. ماشاءاللہ ایٹ لیسٹ ان کی کتابوں میں یا ان کی سوچ میں نہیں ہے. وہ جو آئین اور قانون کے اندر ان کا رول ہے اسی میں رہیں گے, اس کو اوور اسٹیپ نہیں کریں گے. تو یہ ایک اچھی مثبت سوچ ہے کیونکہ ایک ایکسٹینشن لینا اس سے فوج کو بہت نقصان ہوا اور ایک ماشاءاللہ نے پاکستان اور فوج کا بہت نقصان کیا. ان 2 چیزوں سے جو آدمی کی خود کو دور رکھے گا, نہ وہ ایکسٹینشن کے پیچھے بھاگے گا نہ ماشاءاللہ کی طرف بھاگے گا, تو پھر وہ اپنے پروفیشنل ڈیوٹیز کی طرف کرے گا اور پروفیشنل ڈیوٹیز پہ اگر فوکس ہو تو پوری قوم اس کا ساتھ دے گی, قوم کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی. اور آج کے اس خطاب میں آرمی چیف نے اپنی پوزیشن کو واضح رکھتے ہوئے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو بھی واضح پہ ندیم ملک صاحب, طلعت حسین صاحب, نعیم خالد لودھی صاحب, ماریہ سلطان صاحبہ اور احمد سعید منہاس صاحب, آپ تمام ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. آپ کا شکریہ.